بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان مشرف یاسین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آواز عوام کی۔ آج کے پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جو 3 سال تقریباً اس کی حکومت کو ہو چکے ہیں، اس کی پرفارمنس کے متعلق بات کریں گے۔ 3.5 سال میں پاکستان تحریک انصاف نے کیا کچھ کیا، پرفارمنس کیسی رہی، لوگ کتنے مطمئن ہیں، یا پھر لوکل سطح پر اگر ہم دیکھیں تو لوکل سطح پر زیادہ لوگوں کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں ان کا کس حد تک ازالہ کیا گیا، کس حد تک عوام کے مسائل کو حل کیا گیا، کتنے مسئلے ہیں جو حل ہو چکے ہیں یا کتنے وعدے پورے ہو چکے ہیں، کتنے ایسے وعدے جو خان صاحب نے حکومت میں آنے سے پہلے کیے تھے ان میں سے کتنے وعدے پورے کر چکے ہیں، اور کتنے وعدے جو ابھی تک ان کے کہیں بول بلا گئے ہیں۔ وہ مہنگائی کے متعلق بات کریں گے، مہنگائی کتنی کس حد تک عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں چیزیں، جو سخت عوام کی خرید کی جو قوت تھی، کسی بھی چیز کی خرید کی قوت تھی، وہ کتنی متاثر ہوئی ان 3.5 سال کے دور میں۔ اسی سے متعلق آج پاکستان تحریک انصاف کے مائنورٹیز ونگ کے لیڈر ہیں چودھری شہزاد صفدر صاحب، ان سے گفتگو کریں گے۔ پہلے سر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اپنے وقت دیا عداریہ نے اس کو۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ 3.5 سالوں میں آپ اپنی حکومت کی کارکردگی کو کیسا دیکھتے ہیں؟ جی، مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ پچھلے 3.5 سال کی جو کارکردگی کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ دیکھیں، جو یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ جو بگڑی ہوئی چیزیں ہیں، جو خراب ہوئی ہوئی چیزیں، ان کو ایک دم سے ٹھیک ہو جائیں۔ ایک دم سے تو کوئی بھی ایسا کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ ہم گھمائیں تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ اور رہی بات پی ٹی آئی کی اور خان صاحب کی، انہوں نے اپنے جو پچھلا ٹنیور ہے، جو پچھلے 3.5 سال کام کیا ہے، اس میں عوام کی بہتری کے لیے جو سب سے بڑا کام جو کیا ہے وہ صحت کارڈ کا جو اجرا ہے وہ بڑا اچھا پازیٹیو قدم ہے۔ صحت کارڈ کے استعمال سے جتنے بھی غریب ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اپنا مفت علاج کروا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پالیسی میکنگ کا کام ہے وہ ساتھ چل رہا ہے۔ ڈیولپمنٹ کے کام جو ہیں وہ اسلام آباد لیول پہ ہم لوگ دیکھیں تو رورل ایریاز میں ٹھیک ٹھاک ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں۔ NA 52، 53، 54 تینوں جو ہمارے ایریاز ہیں، تینوں حلقوں میں بھرپور کام کیے ہیں پی ٹی آئی نے۔ اور رہی بات ہم اپنی کمیونٹی کے حوالے سے دیکھیں، پی ٹی آئی ایک واحد جماعت ہے، پہلی جماعت ہے جنہوں نے، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی ایم این ایز آتے تھے، جتنی بھی جماعتیں آئی ہیں، جتنے بھی لوگ جیتے ہیں، انہوں نے کبھی بھی کرسچن کمیونٹیز میں، کرسچن کالونیز میں کام کیا ہی نہیں ہے۔ بے شک انہوں نے تھوڑا کیا ہے، بہتا کیا ہے، لیکن کام انہوں نے شروع کیا ہے۔ گلیاں پکی کروائی ہیں، چرچز کے جو کام تھے ان کو شروع کیا ہے، کنکریٹ کے کام کیے ہیں۔ اور سب سے بڑا جو ایشو تھا ہمارا، ایک اقلیتوں کی رجسٹریشن، نکاح رجسٹریشن کا جو مسئلہ تھا، ہمارے جو مسلم بھائی تھے ان کے نکاح کی رجسٹریشن اسلام آباد میں تھی لیکن منورٹیز کی بالکل نہیں تھی۔ جب ہمارے منورٹیز کے کینڈیڈیٹس، ہمارے منورٹیز کے لوگوں کو ابراڈ کے لیے کافی جانا پڑتا، فیملیز کو لے کے جانا پڑتا تھا، تو یہ ہمارے نکاح کی رجسٹریشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو علی وان صاحب نے اور ہمارے لوکل لیڈرز نے مل کے اس مسئلے کو حل کیا ہے۔ اس کے علاوہ علی وان صاحب نے مل کے اپنے ہمارے منورٹی کوٹے کی آواز اٹھائی، جو 5% کوٹا اس کے لیے آواز اٹھائی، اور وہ ہمیں اس منورٹی کے 5% کوٹے کے تحت جو ہماری جابز ہیں، ہمارے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ان کی جاب کو یقینی بنایا۔ اسلام آباد میں پارٹی کی پوزیشن کو کیسا دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، جس طرح سے ابھی تک 3.5 سالہ حکومت چل چکی ہے؟ 3 حلقے ہیں اسلام آباد کی جو نئی حلقہ بندیاں ہوئی تھی گزشتہ الیکشنز کے بعد، تو اوورآل کیا سینیریو دیکھتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے پرفارم کر سکی ہے جس طرح سے عوام نے توقعات وابستہ کی ہوئی تھی؟ جی، پی ٹی آئی کی جو پرفارمنس ہے، جیسے میں بتا چکا ہوں کہ اسلام آباد میں ان کی کافی بہتر ہے پرفارمنس کے لحاظ سے دیکھا جائے، اسلام آباد میں کافی بہتر۔ جو مہنگائی کا ایشو ہے وہ ہم اس کے کسی جگہ پہ بھی چیلنج نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اگر ایک تو بات یہ طے ہے کہ اگر ہم کہیں کہ کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ اس مہنگائی کو پروموٹ کرتا ہے تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر ہم لوگ، کیونکہ جب ہم لوگ لونز لیتے ہیں، باہر کی حکومتوں سے لون لیتے ہیں، تو وہ آٹومیٹکلی ان کے جو آپ کی پالیسی، آپ کی جو اکنامک جو ایشوز ہوتا ہے وہ انہوں نے آپ کی پرائسز وغیرہ انہوں نے سیٹل کرنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم لوگ کہیں کہ جی اس میں خان صاحب کا یا کسی ایک ون مین کا، کسی بھی ایک فرد واحد کا ہاتھ ہے، تو وہ ایسی تو کوئی بات نہیں، لیکن اس چیز کو عام جو عوام ہے وہ نہیں سمجھ سکتی۔
یہ مہنگائی والا ایشو ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں ان چیزوں کو کہ جو پرفارمنس کے حوالے سے جہاں تک میکسیمم ہو سکے پی ٹی آئی نے ڈیلیور کیا ہے، اور آپ ابھی بھی اس میں اپنی کوشش کر رہے ہیں اس کو، جیسے کہ ڈیولپمنٹ کے کام ہیں. سر بلدیاتی الیکشنز کی طرف آتے ہیں. بلدیاتی الیکشنز آگے امید ہے جلد ہی اسلام آباد میں ہوں گے. جی جی آپ کتنے پر امید ہیں کہ آپ کی پارٹی ہے وہ اچھا ایک پرفارمنس دے پائے گی؟ اور خاص طور پہ آپ سے متعلق میں بات کروں گا، آپ ماشاءاللہ بڑے ایکٹیولی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے. تو آپ کو اپنی ذاتی طور پہ کتنی توقع ہے کہ آپ کو ایک مائنورٹی کا لیڈر ہونے کی حیثیت سے ٹکٹ مل جائے گا چیئرمین کی سیٹ کے لیے؟ جی بہت شکریہ. جی منورٹی کا لیڈر ہونے کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ لاسٹ ٹائم جب ہم ٹکٹ کے لیے گئے ہیں، ٹکٹ کے لیے اپلیکیشن جمع کروانے گئے ہیں، ایک ہماری اچھی خاصی مطلب وہاں پہ ایک اپنا علی وان صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی ہے، جس میں مطلب چھوٹی سی کارنر میٹنگ ٹائپ تھی. اس میں ہمارے جو پریزیڈنٹ تھے، سابقہ پریزیڈنٹ تنویر بٹی صاحب، ندیم صرافین صاحب، شہباز چوہان صاحب، سب لوگ جتنے بھی 2 دڑے تھے یہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. سب نے ان سے علی بھائی سے یہ ریکویسٹ کی ہے اور یہ ان کو مطلب کہہ لیں کہ ریئلائز کروایا کہ اگر ہمارا جیسے ہم بات کر رہے تھے پہلے اس کا 5% کوٹے کی، جیسے اسلام آباد کی ٹوٹل 100 یوسیز ہیں، ادھر ہم نے ان کو کلیئرلی کہا کہ اگر آپ کوٹے پہ جائیں تو ہماری کم از کم جہاں پہ ہماری آبادی زیادہ ہے، اور لگ بھگ ہمارا 60,000 رجسٹرڈ ووٹ ہے پوری این53 میں، جہاں جہاں پہ ہمارا اسٹیک ہے، جہاں پہ زیادہ آبادی، ہم لوگ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وہاں ہمارے منورٹیز کے وہاں کے چیئرمینس کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا جائے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ بڑے پورے امید ہیں. اور رہی جدھر ہم لوگ رہ رہے ہیں، جدھر میں رہ رہا ہوں UC 63 G8 میں، وہاں سے ہم لوگ ہمارا جو اپنا منورٹی کا ووٹ ہے 6,500 رجسٹرڈ ووٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہم لوگ کنفرم ہیں، ہمیں یہ ٹکٹ دیں، پی ٹی آئی ٹکٹ دے، ہم ان کو 100% ڈیلیور کریں گے. اور اگر اس میں پارٹی کی ایک اگر پارٹی ہمیں ٹکٹ دیتی ہے، یہ سمجھے کہ ایک بہت بڑی تاریخ رقم ہوگی. پارٹی ہمیں ٹکٹ دے گی، کیونکہ ابھی ہسٹری میں نہیں ایسا ہوا کہ پی ٹی آئی نے یا مطلب اسلام آباد میں کسی منورٹی کے کینڈیڈیٹ کو پی ٹی آئی نے پارٹی ٹکٹ دیا. میں نے تو دیکھا کسی پارٹی نے ہی نہیں دیا مائنورٹیز کے، آج تک میری نظر سے سچ کوئی نہیں گزرا کہ کسی مائنورٹی کے کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہو. پی ٹی آئی کی طرف سے جاری ہوگا یقینی طور پہ پہلی دفعہ ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے، تاریخ رقم ہوگی. ہم لوگ پی ٹی آئی ہمیں ٹکٹ دے، ہم ان کو لکھ کے دیتے ہیں، 100% لکھ کے دیتے ہیں، بلکہ 200% لکھوا لیں ہم سے، ہم یہاں سے اپنی سیٹ جو ہے ون کریں گے. ٹھیک ہے. آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں سیٹ ون کریں گے. اقلیتوں کے مسائل کی طرف آتے ہیں. اقلیتوں کو بہت سے مسائل درپیش ہوتے ہیں. باقی جتنے بھی سیکٹرز ہیں اسلام آباد کے، G8 کی بات کی آپ نے، اس میں کچی آبادی بہت بڑی موجود ہے، جس کو کچی آبادی کا نام دیا جاتا ہے، جہاں پہ مائنورٹیز ساری ہماری رہ رہی ہیں. ظاہر ہے سارے بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، آئین کے مطابق سب برابر کے شہری ہیں، کوئی اس میں کسی طرح کی دو رائے نہیں ہے کہ آئین ہم سب کو برابری کا حق دیتا ہے. مائنورٹیز کے لیے آج سے پہلے کسی نے کیوں نہیں سوچا جی یہ کچی آبادیوں کا نام تو ہم کہہ دیتے ہیں، لے دیتے ہیں، تو یہ بھی اسی اسلام آباد کا حصہ ہیں، اسی پاکستانی شہری ہیں، وہ ان کے مسائل کیوں نہیں آج تک حل کیے گئے؟ اس سے پہلے ان کی طرف دیکھا کیوں نہیں گیا اس طرح سے؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی خان صاحب نے اپنا الیکشن ون کیا، سب سے جو پہلی انہوں نے اپنی تقریر کی تھی، اس میں کچی آبادیوں کو خاص طور پہ جو منورٹیز کے ایشوز تھے ان کو مینشن کیا گیا تھا، اور ان کو کہا گیا تھا کہ ہم لوگ ان کے جو ایشوز ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان پہ بھرپور طریقے سے کام کریں گے. ٹھیک ہے. اور وہ مطلب چیزیں ایک دم جیسے میں نے پہلے کہا کہ چیزیں آہستہ آہستہ چل رہی ہیں، اس پہ فوکس بھی کر رہے ہیں. اور جو آبادیوں کے مسائل ہیں، ہماری ادھر G8 میں مسائل تو بہت زیادہ ہیں. مطلب ایک تو ایک دو آبادیاں ہیں جو ڈیولپ کر کے ان کو ریگولرائز کر دیا گیا ہے، جیسے ہنسا کلونی، ہنسا اور چارلس کلونی، ان کو ریگولر کیے ہوئے بھی 10 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. ہم لوگ مڈ آف دا سٹی، ہارٹ آف دا سٹی کہہ لیں کہ G8 جو ہے پورے شہر کا دل ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں کہ ہمیں گیس جیسی جو فیسلٹی ہے، بنیادی سہولت ہے، گیس اویلیبل نہیں ہے. ہمارے جو آبادی کی جہاں پہ ہم لوگ واقع ہیں، جو آبادی رہ رہی ہے، اس کی سراؤنڈنگ میں نالا گزرتا ہے. برسات کے موسم میں جب بھی ہر سال تقریباً آلموسٹ ہر سال ایسے ہوتا ہے کہ جو اس کے ساتھ ساتھ لوگ جنہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں، جیسے ہی برسات کا موسم ہوتا ہے،
نالا بھر جاتا ہے اور ان کے گھروں میں پانی گھس جاتا ہے. وہ جتنی بھی انہوں نے اپنے ایسٹس چھوٹے چھوٹے ایسٹس بنائے ہوتے ہیں, وہ فرنیچر ہے, خواہ وہ فرنیچر ہے, بعض کا دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں. یہ اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں. کافی دفعہ ریکویسٹ کی ہے, CDA سے بھی ہم لوگ گئے ہیں, ان کو کہا کہ ان کے اگر کوئی ریٹیننگ وال بن جائے تو یہ گھر جو ہے نا ہر سال تباہی سے بچ جائیں. بالکل ایسے ہی ہے. لاسٹ ٹائم بھی ایسے ہوا, جہاں پہ DC صاحب آئے, AC صاحب نے وزٹ کیا, ہم لوگوں نے مطلب اس کے ہمارا پکٹوریل بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ ان کو بھی ریکویسٹ کی تھی. پھر وہ انہوں نے کہا جی ہم کرتے ہیں. ہم نے کہا ایٹ لیسٹ اس کو نالے کو سیدھا کرتے, جو آگے نالا سیدھا کر دے تو کم از کم یہ پانی اکٹھا ہونے سے بچ جاتا ہے. تو اس طرح کے ایشوز ہیں. گلیاں ابھی بھی کچی ہیں, مطلب جیسے میں نے کہا کہ ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے, چند گلیاں پکی ہوئی ہیں, تھوڑا بہت انہوں نے بجٹ جو ہے نا وہ ہمیں دیا تھا, تو اس میں چند گلیاں جو 2-4 گلیاں ہوئی ہیں. ایک بڑی گلی, مین گلی جو تھی, وہ ہم نے اپنے کمیونٹی کا اپنا کنٹریبیوشن تھا, اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے کیا. کمیونٹی یونائٹ ہے, کمیونٹی اکٹھی ہے, کمیونٹی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ PTA بھی اس پہ کام کر رہی ہے ہمارے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, ہم لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں. اس سے گیس کے ایشو پہ بھی ہم بات چل رہی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کام جو پھنسے ہوئے کام ہوتے ہیں, جو رکے ہوئے کام, ان کو ٹائم تو لگتا ہے. بالکل اور ہم بڑے ہوپ فل ہیں کہ PTA اپنے اسی ٹینور میں, اسی دور حکومت میں ہمارے مسائل کو ضرور حل کرے گی. چلیں جی, آپ ہوپ فل ہیں, پر امید ہیں. امید ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ آپ کو ٹکٹ دیا جائے گا آپ کی پارٹی کی طرف سے. ظاہر ہے ہم آپ کی پارٹی کو ہم کہہ تو نہیں سکتے, لیکن جس طرح سے آپ پر امید ہیں اور اپنے مسائل حل کرنے کے لیے لوگوں کے مسائل حل کرنا, ظاہر ہے یہ ترجیح ہونی چاہیے کسی بھی سیاستدان کی. چونکہ سارے پاکستانی شہری ہیں, کچی آبادیاں جتنی بھی ہیں, ان کے مسائل حل کرنے ہوں گے. میں ایک اتنی سی مثال دے کے پروگرام میں اینڈ کروں گا کہ H9 کی طرف ایک کچی آبادی موجود ہے جو اسلام آباد میں ظاہر ہے, اس میں بجلی تک جیسی سہولت موجود نہیں ہے. اب وہ بھی سارے پاکستانی ہیں, سب کا حق بنتا ہے ہر ایک چیز, ہر ایک سہولت انہیں میسر ہو جس طرح سے باقی سب لوگوں کو میسر ہے. سر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ نے ٹائم دیا ہمیں. تو باقی انشاءاللہ آپ سے پھر اگلے کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی, پھر گفتگو ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے متعلق, یا پاکستان کے مسائل اوورال جو دنیا میں ہم کس طرح سے اپنے آپ کو لے کے چل سکتے ہیں, کس طرح سے دنیا کے ساتھ ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے ٹائم دیا.